پہ بات کر رہے ہیں اس کے تیسرے حصے کے ساتھ۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.30 ارب ہے۔ 56 اسلامی ممالک قدرتی ذخائر کے حساب سے مثالی علاقہ ہیں۔ یہاں نہ افرادی قوت کی کمی ہے اور نہ ہی وسائل کی۔ پھر مسلمان آج دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اکثر گونجتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس سوال کا جواب ایک ایسی حدیث میں دیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والی زمانوں کے بارے میں کوئی اور پیش گوئی نہ بھی فرماتے تو تنہا یہ حدیث خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق و صداقت کی گواہی دینے کو کافی تھی۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم پر دنیا کی اقوام چڑھ آئیں گی اور اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح پیالے پر یعنی کھانے پر دعوت دی جاتی ہے۔ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس زمانے میں بہت کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس زمانے میں بہت کثرت سے ہوگے، لیکن تم سیلاب کے اوپر چھائے ہوئے کوڑے کباڑ کی طرح ہوگے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا روب نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں وہن ڈال دے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ اس حدیث کے تناظر میں آج کی دنیا کا جائزہ لیں، جہاں 1.30 ارب مسلمان دنیا کے بہترین حصے کے مالک اور ہر طرح کے وافر وسائل کے باوجود کس طرح کفار کے لیے ایک لذیذ ڈش بن کے رہ گئے ہیں اور کس طرح اس لقمہ تر کو کھانے کے لیے کفار ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں۔ افغانستان اور عراق کے بعد دسترخوان پر سجے دیگر مسلمان ممالک کی ڈشوں پر ان کی نظریں جمی ہیں اور ہمارا حال حدیث کے عین مطابق سیلاب کے پانی کی سطح پر کروڑوں تنکوں جیسا ہے جو بہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی اور سیلاب کا پانی جہاں چاہے انہیں پھینک دیتا ہے۔ جس امت مسلمہ کی ہیبت اور روب سے پہاڑ رائی بن جایا کرتے تھے، آج کفر کی دنیا کے منصوبہ ساز جب اس امت کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ مکھی اور مچھروں کی بات کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں امام مہدی کے آخری مجدد ہونے کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب مسلمانوں میں افتراق و انتشار حد سے بڑھ جاتا ہے اور دین میں باطل عقائد و اعمال گھس آتے ہیں تو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ہر صدی میں مجدد بنا کے بھیجتا ہے۔ چنانچہ امام مہدی کا ظہور بھی ایسے ہی حالات میں ہوگا جب مسلمان غیر مسلموں کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر کسی نجات دہندہ کی تلاش میں بے چین ہوں گے۔ یہ بھی ذکر ہوا تھا پچھلی محفل میں کہ ہر مجدون کی جنگ کے بعد جس میں مسلمان اور اہل روم یعنی عیسائی یعنی یورپ اور امریکہ وغیرہ مل کر کسی مشترکہ نامعلوم دشمن کے خلاف لڑیں گے، اس کے بعد دونوں کا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور پھر اہل روم 9 مہینے میں خفیہ طور پر ہمارے خلاف لشکر جمع کریں گے۔ 80 جھنڈوں تلے جمع اس فوج میں ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے اور یہی ظہور امام مہدی کا وقت ہوگا۔ اسی دوران خلیفہ کی موت واقع ہو جائے گی۔ اختلاف کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ سے مکے چلے جائیں گے، جہاں طواف کعبہ کے دوران ان کے ہاتھ پر پہچانے جانے کے بعد بیعت کی جائے گی اور ان کی طرف بڑھنے والا مسلمانوں کا ایک لشکر زلزلے سے تباہ ہو جائے گا۔ جو یہ لشکر زمین میں دھسے گا، امام مہدی کا چرچا ہوگا، ان کا نام بلند ہو جائے گا اور مشرق و مغرب سے بیعت کرنے والوں کے وفد ان کے پاس آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مدد کا وعدہ کریں گے اور ان کا ایک ہی نعرہ ہوگا فتح یا شہادت۔ اور تب امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان خونی جنگوں کا آغاز کریں گے جن کے بارے میں صحیح احادیث ہمیں یہ خبر دیتی ہیں۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب پہ چڑھائی کرو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ پہلے لشکر کے دھنس جانے کے بعد امام مہدی سے لڑنے والا پہلا لشکر یہی جزیرہ عرب کے مسلمانوں کا لشکر ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق سفیانی نامی قریش کا ایک شخص اس لشکر کی قیادت کر رہا ہوگا اور اس کے لیے وہ اپنے ننیال بنو کلب سے مدد لے گا۔
اس شخص کے بارے میں ایک حدیث تفصیل یوں دیتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دمشق سے برآمد ہوگا جو کہ سفیانی کہلائے گا۔ اس کی تقلید کرنے والوں کی اکثریت بنو کلب سے ہوگی۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ بنو کلب شام اور عراق کے درمیان پھیلا ہوا ایک وسیع و عریض قدیم عرب قبیلہ ہے۔ صحابی رسول حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ سفیانی کے اس لشکر کو امام مہدی کے ہاتھوں شکست فاش ہوگی۔ اس شخص کو سفیانی کہہ کر اس لیے پکارا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق ابو سفیان کے خاندان سے ہوگا۔ امام مہدی کی دوسری جنگ صحیح مسلم میں حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی گئی حدیث کے مطابق فارس یعنی ایران میں ہوگی، اور اس کے بعد امام مہدی روم پر حملہ آور ہوں گے۔ اہل روم کی اسی جنگ کے بارے میں پہلے کہا گیا تھا کہ یہ ایک بڑا خونریز مارکہ ہوگا، پہلے بیان ہو چکا، اور اس میں مد مقابل 80 جھنڈوں تلے فوج ہوگی اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ اس مارکے کی تفصیل صحیح مسلم میں یوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک رومیوں کا لشکر آماک یا دابق نہ پہنچ جائے۔ ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا جو زمانے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب وہ صف بندی کر لیں گے تو رومی ان سے کہیں گے کہ تم ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ہم میں سے قیدی بنائے گئے ہیں رکاوٹ نہ بنو، ہمیں ان سے لڑنے دو۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم، ہم اپنے بھائیوں سے لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ مسلمانوں کی 1/3 تعداد رومیوں سے اس لڑائی میں بھاگ جائے گی اور اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک بہترین شہید شمار ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کریں گے۔ اس حدیث کے مطابق اہل روم اور ہمارے درمیان ہونے والا یہ بڑا مارکہ شام میں دمشق سے قریب آماک یا دابق کے مقام پر ہوگا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ آماک مدینہ کے نزدیک ایک مقام ہے اور دابق مدینہ کے ایک بازار کا نام ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بڑے مارکے میں مسلمانوں کا کیمپ ایک ایسی سرزمین میں ہوگا جسے غوطہ کہا جائے گا۔ وہاں دمشق کے نام سے ایک شہر ہے، وہ اس زمانے میں مسلمانوں کا بہترین پڑاؤ ہوگا۔ ایک اور حقیقت جو پہلے بیان کی گئی حدیث سے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اہل روم چونکہ مسلمانوں سے پہلی بات یہ کریں گے کہ ہمیں ان لوگوں سے لڑنے دو جو ہم میں سے قیدی بنا لیے گئے ہیں، اس لیے یہ دلیل ہے کہ ہرمجدون کے بعد چونکہ بہت سے عیسائی مسلمان ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو چکے ہوں گے اور امام مہدی کی طرف سے لڑ رہے ہوں گے، اس لیے اہل روم یہ سمجھیں گے کہ وہ ان کے آدمی ہیں جنہیں قید کر لیا گیا ہے۔ اس جنگ میں 1/3 مسلمانوں کے بھاگ جانے اور 1/3 مسلمانوں کے شہید ہو جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ امام مہدی کی مدد فرمائے گا۔ امام مہدی کی چوتھی جنگ قسطنطنیہ یا استنبول میں ہوگی جو کہ ترکی میں واقع ہے۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس شہر سے متعلق کچھ سنا ہے جس کا ایک حصہ خشکی پر اور دوسرا حصہ سمندر میں ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک اسحاق کی اولاد میں سے 70,000 سپاہی اس پر چڑھائی نہ کر دیں۔ بنو اسحاق سے مراد اہل روم ہیں۔ ایس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب بن اسحاق کے چچا کی اولاد ہیں۔ یا اس حدیث میں ان اہل روم کا ذکر ہوا ہے جو ہرمجدون کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہوں گے۔